کہ اسلام میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث ظاہر ہے اسی سے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی آلموسٹ، الحمدللہ۔ تو یہ بینچ مارک تھا۔ 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک، رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے۔ تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی، اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا۔ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے، وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے
کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے، تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے، اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں، ملک الموت تو چلیں پھر بھی بہت بڑی شخصیت ہے، شیطان مر گیا یا زندہ ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے تو فوت ہو گئے نا، تبھی قبر بنی ہوئی ہے نا، جنازہ بھی ہوا ہے، انبیاء بھی فوت ہو گئے، تو پھر جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور جو مردود ترین ہے وہ زندہ ہے۔ پھکیاں لیں گے۔ اگلی بات، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت بھی، کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے کہ جبرائیل اگر آدم کو سجدہ کرے، فرشتوں کا سردار، تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہ کریں؟ ہم جبرائیل سے گئے گزرے اور رسول اللہ حضرت آدم سے بہت اعلیٰ درجے کے، یہاں تو ڈفرنس بھی زیادہ آ گیا، تو کریں۔ تو علمی بات ہونی چاہیے، یہ اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی کلمہ پڑھے، جی کلمہ پڑھا، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کریں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہو، الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے تھے۔ بھئی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کا منصب قائم ہے، آپ دنیا سے تو چلے گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا، وہ جو چبا کے دی تھی اما عائشہ نے۔ اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ پھر بخاری میں حضرت ابوبکر کا خطبہ، من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں، یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہے۔ آپ کوئی کہنا شروع کر دیں گے دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے، چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہوئے، ان کی قبر مبارک ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی، اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے۔ ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے، ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں۔ تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟
اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرنگ کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا، گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے. نہیں تو میں کہاں گا کہ کوا تیرے تو اڑتے ہو گیا. بھئی اس کو اللہ نے وہ ڈومین دی ہے. ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین سے کر لیتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی وہ حس نہیں ہے. آپ انسان یہ کہتے ہیں انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے. بھئی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے، وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. اس طریقے سے مثال دینا کہ جی وہ ہر جگہ فلاں یہ کر لیتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، اور ان کیپیبلٹیز کا اس طرح کے ساتھ کسی کے مرتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس طرح سے انالوجیز بنا کے آپ ایک دوسرے کے مرتبے ثابت کریں گے، ورنہ اس کی ایکویشن جب آپ بنانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ ایکویشنیں بنائی ہیں نا یہ قادیانی جو دجال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لا رہے ہیں اس امت میں، قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کو، تو ہم اپنی امت سے کیوں نہ ایک پیغمبر لے آئیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ امتی بن کے آ رہے ہیں. پیغمبر امتی بن کے آ رہا ہے، نہ کہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ یہ اینالوجیز بنانی شروع کر دو گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی امت سے ایک پیغمبر کلیم کر دیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو غلام قادیانی دجال کے کلیم سے ختم نبوت میں فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی کوئی نیا دین نہیں لے گے، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے. تو یہ ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی انالوجیز بناتے ہیں. یہ تو میں آپ کو 50 اور بنا کے، اور یہ میں نے دیکھا ہے شیعہ اور بریلوی یہ دو فرقے ایسے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ان کے پاس جب نہیں ہوتے نا تو اس طرح کی منطقیں لڑانا شروع کر دیتے. جی اے ہوتا ہے تو پھر اے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کہتے ہیں ہاں واقعی تو میرے سامنے بٹھاؤ میں 2 منٹ بھوک کٹ دیں گا، ہاں پھر میں کہا بچہ ہوں اتنے ہی روی ایڑی گل کی ہے نا اتنے قائم روی، پھر نال اے بھی ہے. جیسا میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دے دی، اس طرح کی کئی ایک مثالیں آپ کو اور دی جا سکتی ہیں. وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جی شہید زندہ ہے، جی قرآن میں آیا تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں. تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ ہاں تانوں تو ادھی گل دسی سی نا، پوری گل تو کسی نے دسی نہیں. شہید زندہ ہے اسے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں. مولا علی بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہیں، تو مانگ لے ان سے. تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی تھی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی. اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے. تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پر نکاح کیوں کر لیتے؟ نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو، کیونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے، لہٰذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن ماں کا پردہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی امہات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو، نہیں، وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے. وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے. یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے. اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کسی پڑھے لکھے ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا، تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں.
8,000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں, گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے, اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری. یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا, اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے 12 ربیع الاول کے, تو نبی علیہ السلام کا دن ہے. اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت, اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو مریضوں کو تنگ کرنا, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں کہ جس سے روڈز بلاک ہوں, لوگ تنگ ہوں. تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اثیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی, لیکن اس کے ساتھ ابن اثیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے, اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے. 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری. عمر کے بارے میں دس دیتا ہے. ایک سوال آپ سے کریں نا جی, یہ تو خیر تمام ہی مکاتب فکر اپنے موقف میں یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی اللہ پوچھے گا. یہ اب قیامت والے دن کیا یزید معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہمارے سے پوچھا جائے گا؟ اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں, یہ ہم سے جو پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ انہوں پوچھو تواڈے کو پوچھا جائے گا جو تسی یزید کے حق میں کتاباں لکھ رہے ہو. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھا جانا تھا کہ وہ یزید کے حق میں بیان دیتے. یہ فتنہ ماڈرن دور میں اس فتنے کا بانی کون ہے؟ 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک. اس سے پہلے کوئی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے؟ ہم جواب دے رہے ہیں, آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہم پہ ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں. پنگا لیندے ہو تسی جو پنجابی کہندے نے, اسی تو جواب دینے, ہم تو جواب دینے والے ہیں نا. مسئلہ تو ان لوگوں نے اٹھایا. ان سے پوچھو کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ یزید کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں. اچھا آپ سے یہ پوچھا جائے گا رفع دین کے بارے میں, سارے معاملوں جن میں آپ جھگڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں جی پوچھا جائے گا, چلو ہم سے پوچھا جائے گا. یہ سوال قیامت والے دن ہوگا آپ سے؟ بالکل ہوگا سوال, ہم سے ہوگا سوال. کیوں نہیں ہوگا سوال؟ سوال ہوگا. کس طرح ہوگا کہ اگر ان لوگوں کی سپورٹ میں آ کے ہم سیدنا حسین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں جو پریکٹیکلی ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے, چڑھتے ہیں حسین کے نام سے, علی کی تعریف ہو جائے تو چہرے لٹک جاتے ہیں, تو یہ تو منافقت کی طرف جا رہے ہیں. بغض اہل بیت آٹومیٹکلی ان کے اندر آ جاتا ہے. حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے, نیور, یہ جمع ہو ہی نہیں سکتی. تو بغض اہل بیت اگر کسی کے دل میں آ گیا تو دوزخ میں گیا نا. آپ نے روایت سن لی نا مستدرک الحاکم کی, 2 روایتیں میں نے بیان کی ہیں مستدرک الحاکم سے, یہ 12 حدیث میں ڈالی ہے, 4717. اللہ کی قسم ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اور دوسری روایت بڑی خطرناک ہے 4712, شیخ البانی نے بھی نقل کی ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2488, کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے تب بھی وہ دوزخ. بھائی میری نمازاں سٹیک تے لگ جانی ہیں اہل بیت دے بغض دی, تسی کہنا پوچھا نہیں جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا. اور یہ جو تعویلات کرتے ہیں نا, آپ خود دیکھیں. ہاں ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میرے حسین کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے تھے, تم نے حسین کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر سید الشہداء وہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے. اسی کے تحت ہم حضرت حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں. اے بھی کہتے ہیں سید الشہداء کی تو کٹ لیا, حضرت حسین سید الشہداء ہے. اس طریقے سے ہم بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں کہ ہم ان ناسبیوں کے مقابلے پہ حضرت علی اور حسین کی شان کو بلند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ ان کی گرانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اس میں نے ڈالی ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو.
اور ذالک اضعف الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان 177 اور 179 نمبر حدیث. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل میں برا جانتا ہے یہ ایمان کا سب سے لوور درجہ ہے. تو سب سے لوور درجے پہ ہم کیوں آئیں؟ ہم تو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ آئیں گے. یہ ساری برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم کیوں نہ روکیں اسے؟ علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کے اوپر واضح کریں گے. یہ شاہ جی پتا وہ کون بات کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا پھر یہی بات کرتے ہیں. اچھا، اب جو لوگ رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے نا، جی یہ میں کہنے لگا، ہاں وہ کہتے ہیں جی قیامت دن تو پوچھا جائے گا رفع الیدین کیتا ہے یا نہیں، نماز پڑھو بس. اب ان کو پتا ہے کہ رفع الیدین ہماری موت ہے، ان ناسبیوں کو پتا ہے کہ بخاری مسلم ہماری موت ہے، لہٰذا اس طریقے سے کرو. آپ دیکھیں جب بھی ہوا ہے ان لوگوں نے، محمود احمد عباسی نے خلافت معاویہ اور یزید لکھی، اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت مولانا مودودی نے لکھی. ہم تو ہمیشہ جواب دیتے آئے ہیں تاریخ میں. عبد المغیث یزیدی نے ابن جوزی کے دور میں یزید کے حق میں کتاب لکھی تو ابن جوزی نے جواب دیا. یہ منوس جب اٹھتے ہیں اسی وقت یہ بات کی جاتی ہے نا، ہم تو جواب دے رہے ہیں. ذاکر نائک کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں کہ تجھ سے پوچھا جائے گا؟